ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آج موتی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پتھر کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ مثلا انگریزی میں موتی کا نام پرل ہے، ہندی اور سنسکرت میں اسے مکتا کہتے ہیں، عربی میں اس پتھر کا نام لولو ہے، اردو زبان میں اس کا نام موتی ہے، فارسی میں اس کو مروارید کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس پتھر کو عام طور پر ہیرا موتی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قدرتی طور پر بے عیب، خوبصورت اور ہیرے کی طرح چمکدار ہوتا ہے، اور دیگر پتھروں کی طرح اسے چمکانے کے لیے پالش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جسامت یعنی بناوٹ یا حجم کے لحاظ سے دال کے دانے سے لے کر چڑیا کے انڈے جتنا ہوتا ہے، اور سمندر کی تہ سے نکالا جاتا ہے۔ یہ پتھر قدرتی طور پر سمندر میں سیپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب بارش کا قطرہ سیپ کے منہ میں گرتا ہے تو اس کے پیٹ میں یہ قطرہ آب یعنی پانی کا قطرہ ایک ایسے خوبصورت پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے دوسرے پتھروں کی طرح تراشنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ قدرتی طور پر تراشا ہوا اور بے عیب چمکدار ہوتا ہے۔ اصلی موتی کے کیمیائی تجزیے سے اس میں بہت سے کیمیائی عناصر کے اجزاء پائے گئے ہیں: کیلشیم کاربونیٹ، سلیکا، کروم اور کیکسائٹ۔ سچا موتی اسے کہتے ہیں جو سیپ کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے، جبکہ نقلی موتی کو مصنوعی یعنی بناوٹی یا کچا موتی کہا جاتا ہے۔ سچا موتی کئی قسم کا ہوتا ہے اور یہ مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی قسم درِ شہوار کہلاتی ہے، یعنی شاہانہ موتی۔ درِ شہوار دوسرے موتیوں سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے یہ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ حقیقت میں سچے موتی کی چمک سے ہی اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ایسے موتی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کی قدرتی طور پر اتنی خوبصورت تراش، خراش اور چمک دمک ہوتی ہے، بے عیب ہو تو اسے انتہائی قیمتی خیال کیا جاتا ہے۔ اس پتھر کی ایک دوسری قسم گلابی رنگ کی ہوتی ہے۔ گلابی موتی بے حد قیمتی اور نایاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موتی کے بہت سے قسمیں ہیں۔ موتی چور۔ پہلا موتی چور، یہ موتی دال کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اسے یورپی موتی یا موتی چور کہا جاتا ہے۔ بیضوی موتی، یہ موتی انڈے کی طرح بیضوی شکل یعنی انڈے کی شکل کا ہوتا ہے۔ سراہی دار موتی، اس کی قدرتی شکل سراہی کی طرح ہوتی ہے۔ اس پتھر کی بعض اقسام بہت سے رنگوں کی ہوتی ہے اور رنگوں کے لحاظ سے ہی ان کے نام مقرر کیے گئے ہیں۔ سفید رنگ، اسے کاسیل موتی کہتے ہیں۔ زردی مائل رنگ، اس موتی کو سنگلی موتی کہا جاتا ہے۔ سلیٹی موتی، اس موتی کا نام پتھر پن ہے۔ زرد رنگ یعنی پیلا رنگ، اس موتی کو کچیا موتی کہتے ہیں۔ نیلا رنگ، اس رنگ کے موتی کو ٹنگری کہا جاتا ہے۔ گہرا سیاہی مائل رنگ، اس رنگ کے موتی کو مایانی موتی کا نام دیا گیا ہے۔ سبزی مائل رنگ، اس رنگ کے موتی کو جام کھاری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پتھر کی بعض اقسام ان کی ساخت یعنی بناوٹ اور تراش خراش کے لحاظ سے مقرر کی گئی ہیں، جو اس طرح ہیں کہ گھڑپ موتی، اس موتی میں چمک نہیں ہوتی یعنی بے چمک موتی ہوتا ہے۔ پھڑکن موتی، اس موتی میں چھوٹے بڑے کئی سوراخ ہوتے ہیں۔ تیسرا کمودیا موتی، یہ موتی بڑی جسامت، بڑی بناوٹ یا بڑے سائز کا ہوتا ہے۔ کراتک موتی، وہ موتی جو بے حد چمکدار ہوتا ہے، وہ کراتک موتی کہلاتا ہے۔ گرج موتی، اس موتی کے اوپر سوراخ ہوتا ہے۔ سورج موتی، وہ موتی جس کے نیچے سوراخ ہو اسے سورج موتی کہا جاتا ہے۔ ہریا موتی، چھوٹے سوراخ والے موتی کو ہریا موتی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی طبی فوائد کے بارے میں بات کریں تو یہ بواسیر میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ موتی بواسیر میں فائدہ دیتا ہے اور بواسیر کے مرض کو ختم کر دیتا ہے۔ موتی کے استعمال سے ننھے اور نوزائیدہ بچے یعنی جو نئے پیدا ہوئے بچے چیچک اور خسرہ وغیرہ سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ موتی قوت باہ یعنی مردانہ جنسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ اور جگر کو
قوت دیتا ہے۔ موتی دوران خون کے امراض کو ختم کرتا ہے اور خون کی گردش کو درست کرتا ہے، یعنی بلڈ سرکولیشن کو درست کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ موتی قے اور متلی کو دور کرتا ہے۔ یہ پتھر صفرا کی زیادتی کو دور کرتا ہے، یعنی پت کی زیادتی کو دور کرتا ہے اور تمام صفراوی امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ گرمی کے تمام مرض میں فائدہ دیتا ہے۔ جن خواتین کو حمل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ پتھر ان کو حمل گرنے یعنی اسقاط حمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ موتی صاف اور صالح خون کی افزائش کرتا ہے اور جگر کے عوارض کو بیماریوں کو دور کر کے تقویت بخشتا ہے۔ یہ پتھر خواتین میں جریان خون کو روکتا ہے، یعنی خون کے بہنے کو روکتا ہے اور کثرت حیض کو کم کرتا ہے۔ لیکوریا سیلان الرحم کو ختم کرتا ہے۔ موتی انسانی جسم میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جن افراد کی ہڈیاں کمزور ہوں ان کی ہڈیوں کو موتی سے طاقت ملتی ہے، کیونکہ یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یہ پتھر مردوں کے خاص امراض، احتلام، سرعت انزال اور جریان کو دور کرتا ہے اور چہرے پر نکھار لاتا ہے۔ موتی معدے کو طاقت دیتا ہے، ضعف دل یعنی دل کی کمزوری اور دماغ کو دور کرتا ہے۔ یہ موتی سنگرہنی یعنی بار بار پاخانہ جانے اور خونی پیچش کو ختم کرتا ہے اور اسہال یعنی لوز موشن کو بند کرتا ہے۔ اصلی سچے موتی کی پہچان یہ ہے کہ اسے ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی نمک کے تیزاب میں ڈال دیا جائے تو یہ تیزاب میں حل ہو جاتا ہے۔ اصلی موتی کو اگر سمندر کے پانی سے دھویا یا صاف کیا جائے تو اس کا سوراخ بڑا ہو جاتا ہے۔ سچا موتی سوراخ والا بھی ہوتا ہے اور بغیر سوراخ کا بھی۔ دونوں صورتوں میں اسے پاک و صاف اور ٹھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ پسینہ، چربی، دھواں اور بدبو والی جگہ پر رکھنے سے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے یعنی بدل جاتا ہے۔ موتی کا تعلق چاند سے ہے اور چاند برج سرطان یعنی جو کرک راشی، کینسر راشی کا حکمراں سیارہ ہے، ستارہ ہے۔ سرطان افراد کا لکی نمبر 2 اور 7 ہے، چنانچہ موتی ان سرطانی افراد کا برتھ سٹون ہے جو ماہ جون جولائی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پتھر ایسے سرطانی افراد کو راس آتا ہے جن افراد کے ذائچے میں جو ان کا ہوروسکوپ ہے، برتھ چارٹ ہے، تو اس میں قمر یعنی چاند کمزور ہو۔ ان کا لکی رنگ زرد اور سبز ہوتا ہے، یعنی پیلا اور ہرا ہوتا ہے، اس لیے انہیں زرد یا سبز رنگ کا موتی پہننا یا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پتھر انسان کی ازدواجی خوشیوں میں یعنی شادی شدہ زندگی میں خوشیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ اس کے اثر سے ازدواجی زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ یہ پتھر انسان میں جمالیاتی یعنی خوبصورتی کی سمجھ اور پرکھ، ذوق کو یعنی شوق کو، آسودگی یعنی آرام، چین، خوشحالی بخشتا اور اضافہ کرتا ہے۔ موتی کے اثرات کئی قسم کے آفات و بلیات کو دور کرتے ہیں۔ موتی کے اثرات انسان کو ذہنی پریشانیوں اور تفکرات سے یعنی فکر سے آزاد کرتے ہیں۔ موتی کے مختلف استعمال سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر یہ کسی کو راس نہ بھی آئے تب بھی اس سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ موتی یا مروارید پتھر انسان میں محبت و رومان کے جذبات یعنی محبت کے جذبات و احساسات بڑھاتا ہے۔ مروارید خواتین کے حسن و جمال میں اضافہ کرتا ہے اور نسوانی کشش پیدا کرتا ہے۔ یہ پتھر انسان کو برے اور ڈراؤنے خوابوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اپنی خاص نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ تشریف لائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا۔ اور بھی کئی روایات موتی کے متعلق مشہور ہیں، مثلاً شیر میسور سلطان ٹیپو کے مشہور تخت طاؤس یعنی مور کے تخت میں
شہنشاہ ایران نے سچے موتی جڑوائے تھے، ان موتیوں کی تعداد 30,000 تھی۔ شہنشاہ فرانس لارینی کے تاج سے ایک موتی چرایا گیا تھا، اس موتی کا کہیں سراغ نہ ملا، اس موتی کی تلاش میں سب ناکام رہے۔ یہ 27 قیرات کا سچا موتی تھا۔ الزبیتھ دنیا کی حسین عورت کے پاس ایک نایاب سچا موتی جو لاکٹ میں جڑا ہوا تھا، اس موتی کا نام بھی الزبیتھ ٹیلر ہے۔ یہ 4 صدی سے زیادہ پرانا موتی ہے۔ مشہور مغل حکمراں جہانگیر کے بیٹے شہنشاہ ہندوستان کے پاس سچے موتیوں کی تسبیح تھی۔ ریجنٹ نامی موتی فرانس کے بادشاہ کنگ لوئس کی ملکیت تھا، جو بعد میں فلپ روم یعنی شاہ اسپین کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد یہ موتی آگ میں جلنے سے ضائع ہو گیا۔ 48 قیرات کا یہ نہایت نایاب موتی تھا۔ ناظرین کرام، خالص موتی خریدنے کے بعد ان کے عیبوں پر نظر ڈالنا چاہیے۔ ہندوستانی جوہری اس کے یہ عیب بیان کرتے ہیں۔ پہلا، گرج، اوپر سوراخ ہونا، لہر یعنی چھوٹے سوراخ، پھڑکن یعنی چھوٹے بڑے سوراخ، چوڑا بہت چھوٹے سوراخ، کھڑت یعنی قیمت شکل آب و تاب پر منحصر ہے، یعنی چمک دمک پر منحصر ہے۔ جس قدر زیادہ چمکیلا خوش رنگ گول ہو اسی قدر زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ مفرح یعنی دل کو تازگی دینے والا، مقوی یعنی طاقت پہنچانے والا، مقوی ارواح یعنی روح کو طاقت دیتا ہے تمام اجزائے بدن میں، بدن کے تمام حصے میں سرایت کرتا ہے، لیکن مثانے کو مضر ہے، مثانے کو کے لیے نقصان دہ ہے۔ امراض معدہ، معدے کی بیماریوں اور قلب یعنی دل و جنون یعنی پاگل پن، امراض جگر، لیور کی بیماری، بواسیر، یرقان یعنی پیلیا، نفس الدم یعنی خون کی کھانسی اور نزف الدم یعنی خون بہنے کو شفا دیتا ہے۔ گردہ کو نافع ہے، گردہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ سدوں کا یعنی بلوکیج کو ختم کرتا ہے، پتھری کا مخرج، پتھری کو نکالتا ہے، پیشاب کی جلن دور کرتا ہے، خونی دستوں کو روکتا ہے، خون، بواسیر و حیض کا حابس یعنی حیض کو روکتا ہے۔ محلول برس کا دافع ہے، یعنی اس کا جو محلول ہے اس کا گھول برس یعنی سفید داغ کو دفع کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ مروارید کا کشتہ یعنی موتی کا کشتہ اگر بطور شربت پیا جاتا ہے تو استفراغ یعنی الٹی، ناپاک خیالات، جن بھوت، منہ کی بدبو، سر کے درد، آنکھوں کے ورم، درد، پانی بہنا وغیرہ کو دور کرتا ہے۔ مروارید زیرہ اگر شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کو جو 40 دن سے کم عمر ہو 40 دانے کھلائے جائیں تو چیچک اور خسرہ ساری عمر نہیں نکلتا۔ 2 دانہ مروارید یعنی موتی اور 1 دانہ مرجان یعنی مونگا ایک پتلی ستلی کی رسی میں باندھ کر حاملہ عورت کی کمر سے باندھ کر ناف پر رکھا جائے تو اسقاط حمل یعنی حمل کے گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اس کی معجون بنا کر کھانا مقوی بدن ہے، بدن کو طاقت دیتا ہے۔ اس کا کشتہ کئی بیماریوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کسی زمانے میں بنگالی لڑکیاں مروارید کو عفت یعنی پرہیزگاری، پاک دامنی کی وجہ سمجھ کر پہنتی تھیں۔ اس کے پہننے سے دل کو صبر اور استقلال پیدا ہوتا ہے، یعنی دل کو مضبوطی ملتی ہے۔ یہ انسان کے روحانی اثر کو جذب کرتا ہے۔ اس کو سیکنڈ ہینڈ خریدتے وقت اصلی مالک کا پتہ لگانا چاہیے، ورنہ نہ خریدیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری روح کسی بدروح انسان کو اپنا لے۔ اوپل اور پرل ہمیشہ ہیروں کے سوداگروں سے خریدنا چاہیے، کسی عام جگہ سے نہ خریدیں۔ ان کو ہمیشہ نیا پہننا چاہیے۔ موتیوں کا نیکلیس خریدتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ کچھ جانکاری ہم نے موتی کے بارے میں دی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھے کوالٹی کا موتی چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ تک ہم اچھی کوالٹی کا موتی آپ کو دیں گے۔ اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔